حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بلکہ حضرت زرار، پہلے ان کی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حالت کفر اور شرک میں تھا اور غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں گھر سے نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ اس قصے کو تمام کر دیتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بری نیت اور ارادے کے ساتھ نکلے کہ ان کا قصہ ہی پاک کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور اکیلے ہیں، کوئی اور ہے نہیں وہاں۔ بس میں نے موقع غنیمت جانا، میں نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا اور انتظار میں رہا کہ میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو تو میں وار کروں آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑی تو آپ نے آواز دے کر مجھے بلایا، زرار۔ میں آپ کے قریب پہنچا، آپ نے پوچھا کہ زرار تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضور کچھ نہیں، میں تو طواف کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنا دایاں ہاتھ میرے سینے کے اوپر رکھا۔ یہ حضرت زرار فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابھی ہاتھ آپ نے اٹھایا نہ تھا، میرے سینے پر رکھا ہوا تھا کہ یوں لگا کہ دل کی تمام آلائشیں اور جس قدر ٹیڑھ ممکن تھی اور موجود تھی اچانک اس سے جیسے کہ نجات مل گئی اور میں صاف ستھرا شفاف انسان ہو گیا۔ اور تزکیہ، دیکھیے تزکیے میں یہ مراحل بھی آتے ہیں، لمحوں میں بھی تزکیے ہوتے ہیں، پوری کائنات بدل جاتی ہے، سموچا مکمل سراپا انسان بدل، یہ بھی تزکیہ۔ اور جب آپ تربیت کا اور تزکیے کا کام کریں گے اور تربیت کے اور تزکیے کی راہوں پر چلیں گے تو لازماً یہ واقعات بھی قیامت تک پیش آتے رہیں گے کہ لمحوں میں بعض لوگوں کی زندگیاں بدلتی، 30 40 سال ایک زندگی گزار دیتے ہیں جھوٹ کی اور سود کی اور حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہ کرنے کی، پھر کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا اور ہدایت کا۔ یہ حضرت زرار فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے عجیب و غریب مراحل ہیں۔ زندگی کا ایک مرحلہ وہ تھا جب دنیا میں مجھے کسی شخص سے شدید ترین بغض تھا، عداوت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ دنیا کا ناپسندیدہ ترین انسان میری نگاہ میں تھا۔ پھر ایک لمحہ وہ آیا، زندگی تبدیل ہوئی کہ محبوب ترین انسان اور دنیا کا پسندیدہ ترین انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرحلہ بھی آیا میری زندگی۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے مجلس میں بیٹھتا تھا لیکن آپ کے چہرے انور پر نگاہ میری ٹھہرتی ہی نہ تھی، بار بار واپس آ جاتی تھی۔ اور خدا کی قسم کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ آپ کا حلیہ کیا تھا تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں نے جی بھر کے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں، ہمت ہی نہیں تھی میرے اندر۔ جو آپ کا روب و دبدبا تھا، جو آپ کا وقار اور جمال تھا، جو آپ کے چہرے انور کا نور تھا، میں مجلس میں ہوتا تھا بیان نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیعت کے لیے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو میں آپ کا ہاتھ چھوڑتا ہی نہ تھا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میرا ہاتھ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ تو جانتے ہیں نا کس درجہ گیا گزرا انسان ہوں میں، کس قدر گناہوں کے اندر لت پت اور معصیت کے حوالے ہو جانے والا، مجھے یہ تو بتائیے میرے گناہوں کا کیا ہوگا؟ ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، پہلے مجھے بتائیے تو صحیح کہ کیا ہوگا میرا۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ عمر بن عاص تمہیں تو پتا ہے نا
کہ قبولیت اسلام اور ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد پچھلی پوری زندگی ساقط ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے، پاک صاف ہو جاتی ہے، تب میں نے آپ کا ہاتھ چھوڑا۔ دیکھیے یہ تزکیے کے مراحل، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیے کے عنوانات ہیں سارے، یہ تعمیر سیرت کے ابواب ہیں کہ جو رقم ہو رہے ہیں، یہ کردار سازی کے پیمانے ہیں کہ جس میں انسان ڈھلتا چلا جا رہا، یہ سفر ہے جو منزل کی طرف جاری اور ساری۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور آپ کے بعد پوری امت کا مشن یہی ہے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، باہمی تلقین اور خیر خواہی کے ذریعے، انفرادی اور اجتماعی دائرے، یہ جو ہمارے معاشرے میں گئے گزرے معاشرے میں مسلمانوں کے، اگر آج تک یہ چیز موجود ہے کم یا زیادہ کہ ہر بڑا چھوٹے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ہر استاد اپنے شاگرد سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ پہلے یہ ذرا زیادہ تھا، بہت گزرنے کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے بعد یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں کہ کوئی چھوٹا بڑے کی بات سن سکے، کوئی شاگرد استاد کی بات پر عمل نہ، لیکن ابھی بھی یہ انسٹیٹیوشن، یہ ادارہ پورا موجود ہے۔ یہ اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے اور جس منصب پر آپ فائز تھے، خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے پوری امت مسلمہ اس منصب کے اوپر فائز، پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، یدعون الی الخیر، معروف کی چمن بندی کرے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، منکر سے لوگوں کو ہٹائے، اس کے جھاڑ جھنکار سے نجات دلائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہی کام کرنے والے لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، نجات کا راستہ اپنانے والے۔ اس لیے